الرجال قوامون، الرجال رجل ہوتا ہے مرد، تو رجال ہوگی اس کی مرد کی جمع. قوامون نگران ہے، علی النساء عورتوں کے اوپر، بما اس وجہ سے کہ فضل اللہ نے فضیلت دی ہے بعضهم ان کے بعض کو علی بعض بعض پر، و بما اس وجہ سے کہ انفقوا انہوں نے خرچ کیا ہے، نفقہ ہوتا ہے خرچ کرنا، تو انفقوا انہوں نے خرچ کیا ہے، من اموالہم اپنے مالوں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات فرما بردار ہیں، حافظات حفاظت کرنے والیاں ہیں. یہ لمبی تیز ہے، مونس کی نشانی ہے. للغیب غیر حاضری میں، بما اس وجہ سے کہ حافظ اللہ نے ان کی حفاظت کی، واللتی اور وہ عورتیں کے تخافون تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی نافرمانی سے، فائزوہن تو انہیں نصیحت کرو، وہجروہن اور الگ ہو جاؤ ان سے، فی المضاجع بستروں میں، وضربوہن اور انہیں مارو، فَإِن پھر اگر اطعنکم وہ تمہاری فرما برداری کریں، اطعنکم اطاعت سے لفظ ہے، فلا تبغوا تو مت تلاش کرو، علیہن ان پر سبیلا کوئی زیادتی کا کوئی راستہ. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہمیشہ سے علی کبیرہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے، کبیرہ بڑا ہے. مرد عورتوں پر حاکم ہیں. قوام حاکم کے معنی بھی آتا ہے، نگران کے معنی بھی، زیادہ تر جو لفظ ہے نگران کے معنی میں آتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے، پس نیک عورتیں فرما بردار خامند کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں. اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابعداری کرنے لگے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا اور بڑائی والا اور بزرگی والا ہے. کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی لحاظ سے بھی طاقتور بنایا ہے عورت کی نسبت ہے، اور اگر دونوں کے حقوق برابر رکھ دیے جاتے تو کوئی بھی جو ہے وہ کثر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو جب ایک کو دوسرے کے تابع کر دیا تو پھر جو ہے وہ معاملہ حل ہو گیا. تو جب سبھی برابر ہوں تو پھر معاملہ حل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بہترین لوگوں کی ضروریات کو جاننے والا ہے اور لوگوں کی طبیعتوں کو خوب جاننے والا ہے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیا ہے، کہ مال خرچ کیجیے حق مہر سے، حق مہر جو ہے وہ دے کے تو پھر خاوند جو ہے وہ حقدار ہوتا ہے عورت کا. اچھا، تو مرد عورت کا حاکم ہے، رئیس ہے اور سردار ہے، اسے درست اور ٹھیک ٹھاک رکھنے والا ہے، اس لیے کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبوت ہمیشہ مردوں میں ہی رہی. اچھا، تو پھر خلیفہ بھی مرد ہی بن سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے جو اپنا والی کسی عورت کو بنائیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. یعنی حاکم جو ہے وہ بھی مرد ہی بنے، اور کام بھی اسی کو ہی جچے گا مرد کو ہی، کہ عورت کی ڈیوٹیاں اور ہیں: بچوں کو سنبھالنا، بچوں کو جننا، کمزوری کے ایام، بیماری کے ایام یہ ہیں، اور چارپائی پہ گرنا پڑتا ہے اسے، اور پھر وہ کمزور بھی ہوتی ہے مرد کی نسبت، اور پھر باہر نکل کے فیصلے کرنے، ملک کے نظام چلانے. تو جو اس کے اندر حقوق کی تلفی نہیں ہے. اگر کوئی خواتین کہے کہ ہمارا حق ہمارا کیا ہے، تو حق نہیں ہے. پہلے بھی میں نے آپ کو کئی دفعہ سمجھایا کہ ایک حق ہوتا ہے اور ایک عزت ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ خواتین کو عزت دے رہے ہیں کہ پردہ دار، عزت دار، حیا والی عورت وہ گھر میں ہی ٹھیک ہے، نہ کہ وہ باہر نکل کے جو ہے وہ عوام الناس کے فیصلے کرتی پھریں.
اچھا، دوسری فضیلت کی یہ وجہ ہے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں جو کتاب و سنت سے ان کے ذمہ ہے، مثلا مہر ہو گیا، نان و نفقہ ہو گیا، جو روز ڈیلی کا خرچہ اور دیگر ضروریات کا پورا کرنا۔ پس مرد فی نفسہ بھی افضل ہے اور باعتبار نفع کے اور حاجت براری کے بھی اس کا درجہ بڑا ہے۔ اس بنا پر مرد کو عورت پر سردار مقرر کیا گیا ہے، نگہبان، جیسے اور جگہ بھی الرجال علیہن درجاتن۔ تو جہاں بھی لفظ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، تو یہ درجہ ہے تو درجات نہیں ہے۔ تو اس کے اندر کئی علماء کرام اس کی تفسیرات میں لکھتے ہیں کہ درجے زیادہ درجے بلند نہیں ہے، بس ایک ہی درجہ ہے، خامد کا عورت سے ایک ہی درجہ بڑا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ زیرو ہے اور ایک ہیرو ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو اگر یہ تھوڑا بہت اونچ نیچ نہ کی جاتی ان کی تو پھر کام نہیں چلنا تھا دنیا کے اندر، کہ جب ایک بندہ کہتا کہ میں نے یہ کام کرنا تو پھر عورت ہار مان لیتی ہے کہ چلو یہ کہتا ہے چلو یہ کر رہے ہیں، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، چلو بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کے بال بچوں کی نگہداشت، اس کے مال کی حفاظت وغیرہ اس کا کام ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خامد کی شکایت کی کہ اس نے اسے تھپڑ مارا ہے، پس آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا ہی تھا جو یہ آیت اتری اور بدلہ نہ دلوایا گیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی ایک جگہ پہ فرمان ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ اور چاہا تھا اور اللہ نے کچھ اور چاہا۔ تو یعنی پھر برابر برابر نہیں کیا گیا۔ اچھا، مال خرچ کرنے سے مراد مہر کا ادا کرنا ہے۔ دیکھو اگر عورت پر زناکاری کی تہمت لگائے تو لعن کا حکم ہے، جو اپنے خامد کی اطاعت گزار ہوں۔ اچھا، لعن کا حکم ہے، لیکن اگر عورت اپنے مرد کی نسبت یہ بات کہے اور ثابت نہ کر سکے تو اسے کوڑے لگیں گے۔ بس عورتوں میں سے نیک نفس وہ ہیں جو اپنے خامدوں کی اطاعت گزار ہوں، اپنے نفس اور خامد کے مال کی حفاظت رکھنے والیاں ہوں، جیسے خود اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بہتر عورت وہ ہے جب اس کا خامد اس کی طرف دیکھے وہ اسے خوش کر دے، اور جب حکم دے بجا لائے، اور جب کہیں باہر جائے تو اپنے نفس کو برائی سے محفوظ رکھے اور اپنے خامد کی مال کی حفاظت کرے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اچھا، ایک عورت اس میں ہے، مسند احمد میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی عورت پانچوں وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خامد کی فرما برداری کرے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہ جنت میں چلی جائیں۔ اس کے اندر چار کام، جب بھی بات ہوئی مردوں نے فوراً اس کی دلیل دی، چار کام، عورت کے اوپر چار ہی کام۔ اچھا، چار کام تو ہو گئے، لیکن مردوں کے اوپر کتنے کام ہیں؟ یہ اپنا ایک اصول اور ایک قانون یاد رکھیں کہ اسلام کے اور قرآن کے جو قانون ہیں یہ مومن مرد اور مومن عورت پر ہی لگتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک مومن ہے اور دوسرا غیر مومن ہے تو وہ قانون نہیں چلیں گے۔ پھر کیسے؟ مثلا ہے کہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اور مرد اتنی ظلم زیادتیاں کرتے ہیں معاشرے کے اندر کہ اللہ کی پناہ۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مار مار کے ہڈیاں توڑ دیں، زندگی بھر ذلیل کیا، خرچے سے ذلیل کیا۔ کتنے خواتین مسئلے پوچھتی رہتی ہیں کہ جب گھر میں کوئی ہمارا اپنا مہمان آ جاتا ہمارے میکے والوں سے تو اس کے چائے پانی کے لیے کوئی چیز نہیں لا کے دیتے، تو جو ہمارے میکے والے کچھ پیسے دے جاتے ہیں تو پھر وہی ہم سنبھال رکھتی ہیں کہ کبھی وہ آئیں گے تو چلو ان کے چائے پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ اور کچھ مرد وہ ہیں جو گھر میں صرف سودا دیتے ہیں، صرف کچن کا سودا دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ضرورت پوری نہیں کرتے، اور وہ جا کے بیچاری میکے سے مانگتی رہتی ہیں، بھائیوں سے مانگتی رہتی ہیں، یا پھر محنت مزدوری کر کے وہ پورا کرتی ہیں۔
کہتی ہیں کہ بچے رول جائیں گے، تو یہ صرف تصویر کا ایک رخ ہی نہ دیکھا جائے۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی احادیث ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بے بس اور بے بازو کر کے نہیں چھوڑ دیا کہ بس یہ ایک جانور مل گیا جائے، یہ ایک گدی مل گئی ہے مرد کو مارنے کے لیے، اور دن رات وہ اس کو جوتے رکھے، وہ بچے بھی پیدا کر رہی ہے، گھر کا کام بھی کر رہی ہے، اور پھر صبح شام وہ ماریں بھی کھا رہی ہے۔ کچھ خواتین تو گھر کے علاوہ باہر کا کام بھی کرتی ہیں، محنتوں کا کام بھی کرتی ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ صبح شام ان کی مار کٹائی ہو رہی ہے۔ تو یہ اسلام کے یہ قوانین نہیں ہیں۔ اگر اس طرح کوئی کرتا ہے تو وہ اسلام نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات اس آیت کے اندر یہ ہے کہ جن عورتوں کی سرکشی سے تم ڈرو، یعنی جو تم سے بلند ہونا چاہتی ہو، نافرمانی کرتی ہو، بے پرواہی برتتی ہو۔ بلند ہونے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ بے پرواہی، نہ حکم کا نہ ماننا، بات کا نہ سننا۔ اچھا، بے پرواہی برتتی ہے، دشمنی رکھتی ہے، تو پہلے تو اسے زبانی نصیحت کرو، ہر طرح سمجھاؤ، اتار چڑھاؤ بتاؤ، اللہ کا خوف دلاؤ، حقوق زوجیہ یاد دلاؤ، اسے کہو کہ دیکھو خاوند کے اتنے حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی حکم کر سکتا تو وہ مسوائے اللہ کے طرح ایک دوسرے کو سجدہ کرے، تو عورت کو حکم کرتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ سب سے بڑا حق اسی پر اس کا ہے۔ اب جب سجدے کی بات آ گئی تو اس طرح کی باتیں تو ہر بندہ کہتا ہے کہ پھر میں تو رب لگا ہوں، اس کے اوپر جو کچھ مرضی کروں، اس کے ساتھ مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ تو دونوں طرف جو ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہو گئی۔ تو یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں جانتی، جو برائی پہ آمادہ ہے۔ تو یہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے، اس کا بستر علیحدہ کرنا ہے، اس کو مارنا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم ہے کہ جس رات کوئی عورت روٹھ کر اپنے خاوند کو بستر کو چھوڑ دے تو صبح تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر لعنت نازل کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو جہاں ارشاد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی نافرما عورتوں کو پہلے تو سمجھاؤ بجھاؤ، پھر بستروں سے الگ کر دو، تو اس کے اندر کون سی عورتیں آئیں گی؟ جن کو پہلے ہی مار مار کے ختم کر دیا ہے، وہ بستروں کو پرے نہ کریں گی تو کیا کریں گی وہ؟ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر عورت کو عزت دی جائے تو وہ عزت نہ دے۔ شاید ہی کوئی وہ عورت جو فحشہ و بدکارہ ہو وہ اس طرح کا کام کر سکتی ہے، نیک مومنہ عورت اس طرح کا کام نہیں کرتی، وہ حتی المقدور معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی کروٹ جو ہے وہ موڑ لے اور خلوت نہ کرے، اسے بات چیت نہ کرے، کلام بھی نہ کرے۔ تو یہ اس طریقے سے اگر سمجھانا چاہے تو سمجھ آئے عورت کے خاوند میرا ناراض ہے تو پھر اس بات کو چھوڑ دے، اس غلطی کو چھوڑ دے جو وہ کر رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے کہ عورت کا حق اس کے خاوند پر کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تو کھا تو اسے بھی کھلا، جب تو پہن تو اسے بھی پہنا، اس کے منہ پر نہ مار، اس کو گالیاں نہ دے اور گھر سے الگ نہ کر۔ غصہ میں تو اگر اسے بطور سزا بات چیت ترک کرے بھی تو پھر اسے گھر سے نہیں نکال دینا۔ پھر فرمایا اس سے بھی اگر ٹھیک ٹھاک نہ ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ یوں اسی ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کے بھی راہ راست پر تم لا سکتے ہو۔ تو اگر تم سمجھو کہ اس طریقے سے آ جائے گی راہ راست پہ تو لا لو، یہ نہ ہو کہ کام پہلے سے بھی زیادہ بگڑ جائیں۔ اور ایک حدیث وہ بھی ہے پیچھے ہم نے پڑھی ہے کہ جس بندے کے گھر میں بدکارہ عورت ہو اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک اس عورت کو طلاق نہ دے دے۔ تو یہ ان باغی عورتوں کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ مومنہ عورتوں کی بات، نہ کہ نیک عورتوں کی بات، یہ گھرانے والی سلجھی، یہ علم والی، عقل والی، ادب والی، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حجت الوداع کے خطبہ میں ہے کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، وہ تمہاری خدمت گزار اور ماتحت ہیں، تمہارا حق ان پر یہ ہے کہ جس کے آنے جانے سے تم خفا ہو اسے نہ آنے دیں۔ اب دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کے اندر کون سی چیز ہے؟ جس کو مرد ناپسند کرتا ہے کہ جو میرے گھر میں نہ آئے تو وہ نہ آئے، اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں یوں ہی سی تنبیہ بھی تم کر سکتے ہو، لیکن سخت مار جو ظاہر ہو نہیں مار سکتے۔ تم پر ان کا حق یہ ہے کہ انہیں کھلاتے پلاتے پہناتے اور اڑاتے رہو۔ تو کتنی ہی خواتین میں نے دیکھی ہیں کہ وہ کسی ایک کو گھر میں نہ آنے دے، یہ تو بات ہی بڑی دور کی ہے۔ خواتین اپنے میکے تک چھوڑ دیتی ہیں، بہن بھائیوں تک چھوڑ دیتی ہیں کہ اگر میرا خاوند اسی میں خوش ہے تو چلو مجھے عزت دے گھر میں تو میں سب کو ہی چھوڑ دیتی ہوں، تو پھر بھی عزت نصیب نہیں ہیں۔ بس ایسی مارنی جائے ان کو جن کا نشان باقی رہے، جس سے کوئی عضو جسم کا ٹوٹ جائے یا کوئی زخم آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی اگر وہ باز نہ آئے تو فدیہ لو اور طلاق دے دو۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لونڈیوں کو مارو نہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق آئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، عورتیں آپ کے اس فرمان کو سن کر اپنے مردوں پر دلیر ہو گئی ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اب مردوں کی طرف سے دھڑا دھڑ مار پیٹ شروع ہو گئی اور بہت سی عورتیں شکایتیں لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ نے لوگوں سے فرمایا سنو، میرے پاس عورتوں کی فریاد پہنچی، یاد رکھو تم میں سے جو اپنی عورتوں کو زود کوب کرتے ہیں وہ اچھے آدمی نہیں ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پھر فرمایا ہے کہ اگر اب بھی عورتیں تمہاری فرما بردار بن جائیں تو تم ان پر کسی قسم کی سختی نہ کرو، نہ مارو، نہ پیٹو، نہ بیزاری کا اظہار کرو۔ اللہ بہت بلندیوں والا ہے، بڑائیوں والا ہے۔ اگر ان عورتوں کی طرف سے قصور سرزد ہوئے جب غیر قصور کے بعد ٹھیک ہو جانے کے باوجود بھی تم نے انہیں ستایا تو یاد رکھو ان کی مدد پر اور ان کا انتقام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے، اور یقیناً وہ بہت زور آور ہے اور زبردست ہے۔ یعنی عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اسے جو کوئی مرضی آئے مارے پیٹے، جو مرضی اس کی ہڈیاں توڑ دے اور جو مرضی کر دے، جو مرضی گھر سے نکال دے۔ اور کئی گھروں کے اندر تو خاوند ابھی پیچھے ہے تو باقی جو ہیں وہ اوپر چڑھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس سارے جو ہیں حکم انہی کے دوسروں کے مانے جا رہے ہیں گھر کے اندر۔ تو میاں بیوی کی چکر سے پھر گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو جو اوپر والے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر نا اجاڑتے ہیں۔ کئی گھروں کے اندر نا اس طرح کی باتیں سنیں کہ ہسبینڈ تو ٹھیک چل رہے ہیں لیکن اوپر والے نہیں چلنے دیتے ان کو۔ تو میں نے کہا کہ ایسے ہی ہوتا ہے پھر کہ بعض اوقات نا بندہ گر جاتا ہے سواری سے، جب گر گیا تو گرنے سے اتنی چوٹ نہیں لگتی جتنا وہ پیچھے والا جب وہ پچھلی سواری اوپر چڑھ جاتی ہے تو وہ زیادہ نقصان کرتی ہے۔ تو یہی حال یہ میاں بیوی جو ہیں یہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ کبھی کبھار خرابی آ بھی جائے ان کے اندر تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتی، وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جس کا قصور ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے انہوں نے معذرت کر لی کہ چلو ٹھیک ہے، تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پھر ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے اور وہ اتنا نہیں ہوتا ان کے۔ یہ دوسرے جو ہوتے ہیں نا یہ گھر نہیں بسنے دیتے، وہ جس کا بھی جو ہے وہ جو چل جائے گھر کے اندر جادو سے مراد یہ باتوں کا جادو ہے، میرا مقصد ہے کہ کئی گھروں کے اندر جٹھانیاں جو ہیں جو بڑی بھابیاں مرد کی آدمی کی جو بڑی بھابیاں ہیں وہ ان کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، تو اور وہ بھی کہتا ہے کہ یہ میری ماں کی جگہ پہ ہے تو میں نے اس کی بات ماننی ہے، تو اب وہ اسی کی مانی جا رہی ہے۔ اور کئی گھروں کے اندر جو ہے وہ ساس کی بھڑک لگی ہوئی ہے، اب اسی کی مانی جا رہی ہے۔ تو کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا شیطان ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث پیچھے پڑھی ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ کوئی بڑا کام کر کے آؤ، تو ایک آ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں لوگوں سے جھوٹ بلوا دیا، دوسرا کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ
फलां किसी से चोरी करवा दी, फिर दूसरा कहता है मैंने वो फलां से गालियां निकलवा दी। तो इस तरीके की हदीस है। तो कहता है कुछ नहीं बड़ा काम किया तुमने। और जो आके कहता है ना कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई करवा दी, तो शैतान उसको थपकी देता है, कहता है कि बेशक तूने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि इसके अंदर माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा खराबियां बन जाती हैं। मियाँ बीवी की जब लड़ाई होगी तो घर के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल इकट्ठे हो गए, बच्चे भी रुल गए, घर बार रुल गया, कई तरह की परेशानियां मुश्किलात आ गई। तो दोनों मियाँ बीवी के अंदर जुदाई डलवाने वाला, लड़ाई करवाने वाला वो कोई हो, घर का कोई फर्द हो, चाहे वो मर्द की वालदा है, चाहे वो औरत की वालदा है, चाहे वो मर्द के रिश्तेदार हैं, चाहे वो औरत के रिश्तेदार हैं, चाहे कोई हमसाया इस तरह का काम कर रहा है, तो जो भी कर रहा है वही शैतान का साथी बन रहा है, शैतान की मदद मावनत कर रहा है वो। तो घरों को पसीने दिया करो। जिस किसी के हाथ में इस तरह की गिरा है, कोई रिश्तेदार हैं या घर के कोई फर्द हैं, तो अल्लाह से डरना चाहिए। दुनिया के अंदर बैठ नहीं रहना, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। तो जब अल्लाह ताला इंसाफ करेगा तो देख लिया करें कि हर काम करने से पहले कि मैं अल्लाह के सामने अगर खड़ा हो गया और अल्लाह ने ये पूछ लिया कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, तेरे नामा माल के अंदर ये चीज़ क्यों है, तो ऐसा ना हो कि हम दुनिया के अंदर लोगों को दुख देकर चले जाएं, और जब कोई मर जाए तो पीछे वाले कहें कि जान छूटी हमारी, मर गया। नबी के एक हदीस है ना, एक जनाजा आया तो आपने पूछा कि दुनिया वालों ने इससे जान छुड़ाई या इसने दुनिया वालों से जान छुड़ाई? तो लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल समझ नहीं आई बात की। आपने फरमाया कि अगर तो ये बंदा नेक था, अच्छा था, तो इसने दुनिया से जान छुड़ा ली, दुनिया से रिहाई पा ली, और अब दुनिया के झंझुआरे से जान छुड़ा के जन्नतों में चला गया। और अगर ये बंदा बद था तो दुनिया वालों ने इसे जान छुड़ा ली, दुनिया वाले सुखी हो गए इसके मरने से। तो अपने गिरबान में मुंह डाल के हर कोई देखे, मर्द हैं तो वो भी देखें, औरतें हैं तो वो भी देखें, घर के सरबराह हैं तो वो भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मर जाएं और लोग बाद में कहें कि जान छूटी हमारी इससे। और फिर आपको पता है कि जो लोग मरने के बाद किसी के ऊपर बोलते हैं तो वही फरिश्ते लिखते हैं। नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया तुम दुनिया के अंदर दूसरों के ऊपर गवाह हो कि अगर तो उसकी तारीफ लोग कर रहे हैं, लेकिन तारीफ दलील के साथ होगी। ऐसे नहीं कि जनाजा उठाने लगे हैं और कह दो कि ये अच्छा था, सब कह दो अच्छा था, सब कह दो अच्छा था, ऐसे नहीं। जो अच्छाई मुंह से दिल से निकलेगी, और अल्लाह ताला तो फैसले करेगा दिल के ऊपर। अल्लाह ताला तो ज़ाहिरी किसी के माल के फैसले करना ही नहीं। तो हर कोई अपने आप को देखे कि मेरी वजह से कोई तकलीफ में तो नहीं है, मैं किसी को दुख देने का बायस तो नहीं बन रहा, जिसको खुशियों से, चाहतों से, मोहब्बतों से ब्याह के घर में लेके आज उसकी मैं दुश्मन तो नहीं बन गई। और फिर दरगुजर वो भी एक चीज़ है कि अगर किसी से कोई गलती, कमी, कोताही हो गई है तो दरगुजर भी करो। गलतियां भी इंसान के साथ साथ हैं, जिस तरह बहुओं से हो जाती हैं, बेटियों से भी हो ही जाती हैं गलतियां। अगर कोई काम बहू से खराब होगा तो बेटी से, बल्कि खुद से भी हो जाता है, अपने आप खुद से भी हो जाता है वो काम खराब। बस यही सोचे कि बस वो हमारे नसीब में था, खराब हो गया। अगर कोई चीज़ जो है वो खराब हो गई है या नुकसान हो गया है तो वो नसीब में था, बस हो गया तो बस ठीक है, फिर क्या हुआ। अगर हमसे हो जाता तो फिर क्या बनता। बच्चे कहते हैं ना बात का हंसी मजाक में कह देते हैं कि अगर हमसे गिलास टूट जाए तो सारे घर वालों को पता चल जाएगा कि फलां से गिलास टूट गया है, और अगर अम्मी से गिलास टूट गया है तो 2 हफ्ते के बाद पता चलेगा कि वो गिलास अम्मी से टूटा था। तो जिस तरह हम अपने नुकसान को छिपाते हैं, इस तरीके से दूसरों के नुकसान को भी छिपाएं। और वो भी हदीस आपको एक याद होनी चाहिए कि जब किसी साहबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपनी लौंडी को या अपनी मुलाजमा को एक दिन में कितनी दफ़ा माफ़ करूं या मुलाजम को, तो आपने फरमाया 70 बार। और एक रवायत में आता है 100 बार। तो अगर कोई नुकसान घर के अंदर कर रहा है तो उसको दिन में 70 बार माफ़ कर दें तो फिर मेरे ख्याल में तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाता है। एक दिन में अगर 70 बार माफ़ करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में तो कुछ भी नहीं रह जाता फिर पीछे।
تو اپنے سوچ کو مثبت رکھیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کریں کہ یہ دنیا کو بیٹھی بھی رہنا، اللہ کے ہاں حاضری بھی دینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہم مجرموں کی لسٹ میں کھڑے ہوں، مجرموں کی لائن میں کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہو کہ یہ کام تو نے کیوں کیا۔ اور اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال اللہ تعالیٰ نے کر لیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، تو وہ انسان غرق ہو گیا۔ تو اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں۔ یہ دنیا کا مال اور دنیا یہ آنے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بنا دے، قرآن و حدیث سیکھنے والے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے کہ ہم قرآن کو سیکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔